شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ شیر کھانا کھانے کے بعد اتنی ساری محنت کر کے بہت تھک چکا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ آرام کی غرض سے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اتنے میں نہ جانے ایک چوہا کہاں سے آ گیا اور وہ آتے ہی شیر کے اوپر چڑھ گیا۔ چوہے کو شیر کا نرم گرم گوشت بہت مزے کا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر اچھلتا کودتا ناچتا بھاگتا رہا۔ چوہا بہت مستی میں تھا، کبھی اس کے بالوں پہ چڑھ کر ناچنا شروع کر دیتا اور ادھر ادھر کا نظارہ کرتا۔ اتنے میں شیر کو غصہ آ گیا۔ شیر کھڑا ہوا تو چوہا کلٹی کھاتا ہوا نیچے گر گیا۔ شیر کے دھاڑنے سے چوہا ڈر گیا اور بولا، جنگل کے بادشاہ، مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ چوہے کے معافی مانگنے پر شیر بولا، شکر ادا کرو کہ آج میں نے بھرپور پیٹ کھانا کھایا ہے، ورنہ تمہاری خیر نہیں تھی۔ چوہے نے سکون کا سانس لیا اور بولا، میں بھی وقت آنے پر ایک دن آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ چھوٹے سے چوہے کی بات سن کر شیر کو بہت ہنسی آئی۔ ایک چھوٹا سا چوہا میرے کام آئے گا؟ شیر کو ہنسی تو آئی لیکن اس چھوٹے سے چوہے پر رحم بھی بہت آیا، تو شیر نے بولا، چلو بھاگو یہاں سے اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر شیر آرام کرنے لگا اور چوہے نے بھی جست لگائی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شیر کھانے کی تلاش میں چہل قدمی کر رہا تھا، جنگل کے چکر کاٹ رہا تھا کہ اچانک وہ ایک شکاری کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ شیر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شیر زور زور سے دھاڑنے لگا۔ شیر بہت کوشش کے باوجود جال سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف سارے جنگل میں آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ جنگل کا بادشاہ شکاری کے جال میں پھنس چکا ہے۔ جنگل کے جانوروں سے چوہے کو جب اس بات کا علم ہوا تو بولا، شکاری کے آنے سے پہلے پہلے جنگل کے بادشاہ کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چوہا جلد ہی اس جگہ پر پہنچ گیا اور شیر سے بولا، جنگل کے بادشاہ، آپ پریشان نہ ہو، میرے دانت بہت تیز ہیں، میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ چوہا اپنے کام میں لگ گیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جال کی ساری رسیاں کاٹ ڈالیں اور شیر بآسانی جال سے باہر آ گیا۔ شکریہ میرے ننھے دوست، آج تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی۔ شیر نے ننھے منھے ساتھی کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پہلے کہ شکاری وہاں پر آ جاتا، ان دونوں نے اپنی اپنی راہ لی اور وہاں سے چلے گئے۔ پیارے ساتھیوں، تو آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی نہ کسی خوبی کا مالک ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی اپنی خوبیوں کے مطابق دوسروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی وقت بھی کسی بڑے کو چھوٹے کی مدد کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ دوستو۔